السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 1 ربیع اول۔ نمبر 1، حضرت زکریا رضی اللہ عنہ۔ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی اور بنی اسرائیل کے حاوی و رہنما تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ تمام انبیاء اکرام کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گزارے کے لیے نجاری ستاری بڑھائی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت فرمائی تھی۔ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دینے والا نہیں تھا، اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالح اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اوس قزا ریمبو۔ بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی قیس قزح کمان ظاہر ہوتی ہے۔ کمان کے مختلف رنگ آسمان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کیسی پینٹنگ کے بغیر چند منٹوں میں اتنی بڑی خوبصورت و حسین و قیس کیسے بنائے۔ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں عصر کی نماز کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ فرمایا جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں رسول کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کر دیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہترین بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان
ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور لوگوں سے خوش اخلاق سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔